بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مدنی نصاب برائے ناظرہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں ہم ایمانیات و عقائد پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات و عقائد۔ اللہ عز و جل، کیا اللہ عز و جل کا کوئی شریک ہے؟ جواب، جی نہیں، اللہ عز و جل اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سوال، اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ جواب، اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال، تمام جہان والوں کو کس نے بنایا؟ جواب، اللہ عز و جل نے تمام جہان والوں کو بنایا۔ سوال، سب کو پالنے والا کون ہے؟ جواب، اللہ عز و جل سب کو پالنے والا ہے۔ سوال، سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جواب، اللہ عز و جل سب کو رزق دیتا ہے۔ سوال، کیا اللہ عز و جل کی کوئی صفت بری ہو سکتی ہے؟ جواب، ہرگز نہیں، بری صفت عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ارکان اسلام۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں: نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت
اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں: بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، بے نمازی سے بروز قیامت سختی سے حساب لیا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوا۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سوال: روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں۔ جواب: حدیث پاک میں ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ فرشتے: 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور ان کے کام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ عز و جل کی وحی کو انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ رزق پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے۔ انسان کے وقت ہر 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کے ذمہ کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیاں اور برائیوں کو لکھنا۔